تمام مکاتب فکر کے علماء کو اپنی اکیڈمی میں اپنے پلیٹ فارم پر آ کے درس دینے کی آفر کی ہے، اور اس شرط پر آفر کی ہے کہ مجھے بھی ایک جمعہ ان کی مساجد میں پڑھانے کی اجازت دی جائے۔ بات یہاں سے چلی، سوال یہ ہوا کہ کراچی میں ایک شخص ہے محمد شیخ نامی شخص، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، تو کیا قرآن مجید کا محمد شیخ کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محمد شیخ کے عقائد کفریہ ہیں، لیکن ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ محمد شیخ کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ قادیانیوں کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، تمام کا آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد شیخ کے عقائد کفریہ ہیں، قادیانیوں کے عقائد کفریہ ہیں، تو پھر ان کا ترجمہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھنا ہے ہم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ایک شخص کا بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ اس شخص کے عقائد کفریہ ہیں اور عقائد درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، ہم کیوں اس کا ترجمہ پڑھیں؟ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ترجمہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ اس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے، تو یہ کام عوام کا نہیں ہے کہ عوام اس چیز کو جج کرے یا عوام اس چیز کو پرکھے کہ کون سا بندہ کس نے ترجمہ کس جگہ پہ صحیح کیا ہے اور کس جگہ پہ غلط کیا، اور نہ ہر بندہ اس کو جج کر سکتا ہے، نہ ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کا فرق کر سکے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی کس بندے نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ یہ تو وہی کرے گا جو ایکسپرٹ ہے۔ ہاں کسی بھی جو نا وہ طبقے کا عالم ہو اور وہ ایکسپرٹ ہے، وہ تو بتا سکتا ہے کہ یہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہاں محمد شیخ نے ترجمہ کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے۔ عام عوام الناس تو اس کا فرق نہیں کر سکتے، تو رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کے ذہن دماغ میں اس طرح کے اشکالات کی دلدل اور اس طرح کا اشکالات کا ایک کیچڑ بن جائے گا کہ جس کا حل ان کے پاس نہیں ہوگا، نتیجتاً وہ گمراہ ہو جائیں گے، نتیجتاً وہ گمراہی اختیار کریں گے، عقائد کفریہ اختیار کر لیں گے۔ قرآن مجید احادیث طیبات کو آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت نے تو منع کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں، اور فرمایا لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ، ظالموں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا، امام ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع، اس آیت میں ظالم کے اندر کافر بھی، فاسق بھی، بدعتی بھی اور گمراہ شخص سارے داخل ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث طیبات موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفقون علیہ، صحیح بخاری میں 4547 اور صحیح مسلم میں 6775 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، یہ پوری آیت حضور نے تلاوت فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، فاذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو فَحَذَرُوهُمْ، ان سے بچو۔ یہ تو نہیں کہا کہ ان کی بات سن لو وہ کہتے کیا ہیں، آپ ان کا ترجمہ سنیں، ان کا درس سنیں، ان کا لیکچر سنیں، ان کا درس حدیث اور درس قرآن سنیں، نہیں، فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو کیا کرو، فَحَذَرُوهُمْ، ان سے بچو۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مرزا کے ٹیبل پہ کتابیں پڑھی نہیں میں یہ حدیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں ایسے دجال اور کذاب لوگ آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے وہ احادیث وہ بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ تو جب ایسے لوگ آئیں تم نے کیا کرنا، ان کا درس قرآن درس حدیث اٹینڈ کرنا ہے، ان کے پاس جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، ان سے بچ کے رہو۔
اپنے آپ کو ان سے دور رکھو. کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. مرزا کہتا ہے یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سب کی سنیں. بھائی قرآن و حدیث تو یہ نہیں کہہ رہا. قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بد عقیدہ، کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے بچنے کا حکم ہے، کہ بچنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا. اور دعوت مرزا دے رہا ہے عوام الناس کو، عام جو پبلک ہے اس کو، کہ آپ مرزائیوں کو بھی سنیں، قادیانیوں کو ان کے ترجمے پڑھیں، ان کے لیکچر سنیں، محمد شیخ کی باتیں سنیں، اس کے لیکچر سنیں، تاکہ اپنا ایمان برباد کریں. قرآن و حدیث تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان کے پاس نہ جاؤ، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو. کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ یہ مقصود نہیں کہ ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات برحق ہیں، لیکن مسلمان کو ان تعلیمات کے اوپر پورا عبور بھی تو حاصل ہونا چاہیے نا. ایک مسلمان کے پاس اسلام کی تعلیمات کے اور عقائد کے مکمل مضبوط طریقے سے دلائل بھی ہوں. ہاں اگر مضبوط عالم ہے اور وہ کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کے رد کے لیے ان کے لٹریچر کو پڑھتا ہے تاکہ ان کی گمراہیاں اور ان کے کفر کو لوگوں کے سامنے عیاں اور واضح کیا جائے، یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عوام الناس کو یہ چیز بالکل اس کا اعلان کر کے اجازت دے دینا کہ ٹھیک ہے جی آپ سب کی سنیں اور مرضی اپنی کریں، تو پھر مرضی اپنی نہیں ہوگی. جس کی بات دماغ میں بیٹھ جائے گی نتیجہ تر وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا. اور ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے عوام کا کہ جو جنہیں لایا گلی تو اودے نال ٹر چلی، جو پہلے آ جاتا ہے. اگر کوئی دشمن صحابہ پہلے آ کے ذہن دماغ میں کوئی شکوک و شبہات بٹھا دیتا ہے تو عوام جو بالکل عقیدے سے ناشنا ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. اگر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو قادیانی ہے، مرزا قادیانی جو ہے، وہ اپنے فالورز کو پیدا ہوتے ساتھ لے کے تو نہیں آیا. مرزا قادیانی کے اور آج بھی جو لوگ قادیانی ہیں یا جو ہوئے ہیں، تو وہ جو نا وہ مرزا قادیانی ساتھ تو نہیں لے کے آئے. وہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے ہیں وہ انہی عوام سے نکلے جو بالکل لوگ ناشنا تھے، جن کو پتہ نہیں تھا. وہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی باتیں سن سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے. محمد شیخ نے جن لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ کوئی خلائی مخلوق ہیں؟ وہ آسمان سے گرے ہیں؟ اسی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. کوئی پہلے دیوبندی ہوگا، کوئی پہلے اہل سنت ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، اس کی باتوں میں آ کے تو وہ اس کے فالورز بن گئے. مرزائیوں کے پیچھے، قادیانیوں کے پیچھے جو لوگ لگے ہیں تو وہ سن سن کے لگے ہیں. تو وہ پنجابی میں کہاوت کہتے ہیں نا، جنہیں لایا گلی تو اودے نال ٹر چلنی. تو عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات سناتا ہے آ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قرآن و حدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ رکھنے والے کی بات کو سنا جائے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 4300